خلیج آزادی کی دریافت۔ طریق سردیاں ختم ہو چکی تھی۔ برف کے سفر پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پیری نے صرف ایک آدمی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ ڈنمارک کا ایک نوجوان آئی ونڈس اپ ٹرپ تھا۔ پیری کا عقیدہ تھا کہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت سے بہتر رہے گی۔ کہن نامی ایک شخص اور ڈاکٹر نک ان کے ساتھ شروع کے 130 میل تک گئے تاکہ انہیں رسد لے جانے میں مدد دے سکیں۔ اس کے بعد وہ کیمپ واپس آ گئے۔ یہ کھوج لگانے والے 13 مئی 1892 کو 3 سلیج گاڑیوں میں 14 کتے لے کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے شمال مشرق کا رخ کیا۔ سورج کی چنڈیا دینے والی روشنی سے بچنے کے لیے وہ رات کو سفر کیا کرتے تھے۔ روزانہ وہ سخت برف پر لمبے لمبے مارچ کرتے رہے۔ جب طوفان آتے تو رک جاتے۔ برف میں بڑے بڑے سوراخ یا چھوٹی چھوٹی جھیلیں آتی تو چکر کاٹ کر نکل جاتے۔ کبھی کبھی ان لوگوں کو اپنے بھاری کپڑوں کی بنا پر سخت گرمی محسوس ہوتی تھی۔ انہیں زمین 26 جون کو نظر آئی۔ اس کے 5 دن بعد انہیں برف کے میدان میں ایک وسیع کھلی ہوئی جگہ نظر آنے لگی۔ انہیں ہر چند میل کے بعد ایک نہ ایک اونچی سی برف کی دیوار سے اترنا پڑتا تھا اور برف کے چشموں کو پار کرنا پڑتا تھا۔ ٹوٹے ہوئے پتھروں کے بہت بڑے میدان پر سفر کرنا انہیں بہت ہی مشکل معلوم ہوتا تھا۔ اس سے ان کے جوتے اس بری طرح سے کٹ گئے تھے کہ ان دونوں کو اپنے پیروں کو ڈھکا ہوا رکھنے کے لیے ہیٹ اور کپڑوں کے ٹکڑے استعمال کرنا پڑے۔ 26 میل کے بعد وہ ایک سطح مرتفع یعنی ایک اونچے ہموار میدان پر چلنے لگے۔ اس کے دوسری جانب اتنا نشیب تھا کہ 3800 فٹ اونچی دیوار بن گئی تھی۔ نیچے سمندر کی ایک بہت بڑی خلیج بنی ہوئی تھی۔ اب ان کے سامنے نئی نئی زمینیں اور نئے نئے پانی تھے۔ جیسا کہ کھوج لگانے والوں نے ہمیشہ کیا ہے، پیری نے بھی ان کے نام رکھنے شروع کر دیے۔ ان کے نیچے جو پانی پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس کا نام اس نے خلیج آزادی رکھ۔ ان دونوں کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ گرین لینڈ کے شمالی ساحل پر کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ سورج ان کے چاروں طرف گرم گرم روشنی پھیلائے ہوئے تھا اور ان کے قدموں کے سامنے پیلے پیلے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس علاقہ کو پار کرنے کا ریکارڈ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اس جگہ پر بہت سے پتھر جمع کر دیے تاکہ یہ محفوظ رہ سکیں۔ 1912 میں یعنی 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ بعد ڈنمارک کے مشہور کھوج لگانے والے نٹرس سین کو یہ ریکارڈ اسی طرح ملا۔ یہاں پیری نے یہ عبارت درج کی تھی کہ آج کے دن آئی ونڈس ٹرپ نامی ایک شخص اور 8 کتوں کی معیت میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ ہم نے 500 میل سے زائد سفر کیا ہے۔ ہم دونوں اور ہمارے کتے بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں ہیں۔ ہم نے 500 کی یاد میں کہ جس دن ہماری اس پر نظر پڑی تھی اس کا نام خلیج آزادی رکھا ہے، کیونکہ یہ دن تمام امریکیوں کی نظر میں بہت عزیز ہوتا ہے۔ کل میں یہاں سے واپس ہو رہا ہوں۔ مہم جو اور مصنف پیٹر خریوشین نے، جو کہ راسمسین کے ساتھ گیا تھا، لکھا ہے کہ انہیں اس وقت بھی پیری اور ایس ٹرپ کے قدموں کے نشانات دکھائی دے رہے تھے جنہیں 20 سال سے بھی زائد ہو چکا تھا۔ خلیج آزادی کی دریافت کے دوسرے دن پیری اور ایس ٹرپ واپس روانہ ہو گئے۔ انہیں بہت ہی برے موسم کا سامنا کرنا پڑا۔ برف پر واپسی کے دوران بڑی تیز ہوائیں چل رہی تھی اور برف کے طوفان آ رہے تھے۔ ان کے کئی کتے آگے سفر نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے کاٹ کر دوسرے کتوں کو کھلا دیا۔ 13 اگست کو یعنی آغاز ظفر کے 3 مہینے بعد یہ لوگ اپنے کیمپ میں واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے 1200 میل کا سفر کیا تھا۔ حالانکہ پیری یہ ثابت نہیں کر سکا تھا کہ گرین لینڈ جزیرہ تھا، مگر اس کا قوی امکان ضرور دکھائی دینے لگا تھا۔ گرین لینڈ کی تیسری مہم 1893 سے 1897 تک۔ امریکہ واپس آنے کے بعد پیری کا بڑی گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ بعد کے زمانہ میں وہ کہا کرتا تھا کہ آئندہ مہم کی تیاری شروع ہونے کا وقت وہ ہے جب آپ کسی کامیاب مہم سے لوٹے ہوں۔ 8 آدمیوں کی سلیج گاڑیوں کی جماعت کے ساتھ گرین لینڈ کا کھوج لگانے کا منصوبہ اس نے پھر بنایا۔ یہ طے کیا گیا کہ خلیج آزادی تک پہنچ کر شمال اور جنوب دونوں سمتوں کا حال معلوم کرنے کی خاطر 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ بحریہ اسے جانے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر کافی عرصے کے بعد اس نے پیری کو 3 سال تک کھوج لگانے رہنے کی اجازت دے دی۔ اس سلسلے میں جو کچھ رقم درکار تھی اس کا کافی بڑا حصہ تو پیری کو عوام کے سامنے کی ہوئی تقریروں سے حاصل ہو گیا۔ 8 جون 1893 کو یہ جماعت فلڈلفیا سے فیکن جہاز پر روانہ ہو گئی۔ 14 افراد کے گروہ میں مسز پیری بھی تھی، جو کہ امید سے تھی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے مسز سونسن جے
ساتھ جا رہی تھیں۔ گرین لینڈ میں خلیج انکل فیلڈ سے ملکہ بوڈوین کی کھاڑی کے کنارے انہوں نے ایک مکان بنایا۔ 20 اگست کو فیکن گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ 12 ستمبر کو مسز پیری کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس کا نام میری آہنی گیٹو پیری رکھا گیا۔ اس کے نام کا دوسرا حصہ ایک بہت بڑے شہاب یعنی خارجی فضا سے گرنے والے لوہے اور پتھر کے بہت بڑے ٹکڑے کا نام تھا۔ پیری نے اسے اپنے اسی سفر کے دوران دریافت کیا تھا۔ اس بچی کو برفانی بچی کے نام سے بھی پکارا جانے لگا۔ اس مہم کے اتنے اچھے نتائج برآمد نہیں ہوئے جتنی کہ پیری کو توقع تھی۔ کئی آدمی بیمار ہو گئے یا برفانی علاقہ کی سخت زندگی کی تاب نہ لا سکے۔ 3 سال کے خاتمہ تک پیری گرین لینڈ کو ایک مرتبہ اور پار کر چکا تھا۔ اسے اس کے موسم کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی تھیں، مگر وہ کوئی ایسا کام انجام نہیں دے سکا تھا جو عوام کے نزدیک بہت زیادہ دلچسپی کا موجب بنتا۔ بہرحال دنیا کے عظیم ترین شہابوں کی دریافت نے کم از کم عوام کو ایک موضوع سخن تو عطا کر دیا۔ دنیا کے عظیم ترین شہابوں کی دریافت۔ 1818 میں آرکٹک کے ایک کھوج لگانے والے کپتان جان راس نے اسکیمو سے ایک لوہے کے پہاڑ کا تذکرہ سنا تھا۔ راس نے دیکھا تھا کہ اسکیمو کے کاٹنے پیٹنے والے آلات اور ہارپون کی نوکیں لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید یہ لوہا کسی شہاب سے حاصل کیا گیا ہوگا۔ 70 سال تک اسکیمو نے شہاب کا اتا پتہ کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ انہیں لوہے کی ضرورت پڑتی تھی اور اندیشہ یہ تھا کہ کوئی اسے اٹھا لے جائے گا۔ مگر پیری ان کا دوست بن گیا تھا اور وہ اسے اس جگہ لے جانے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ پیری اپنی جماعت کے ایک رکن اور ایک اسکیمو کو لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی کے سخت ترین سفروں میں سے تھا۔ موسم مستقل طور پر بہت ہی خراب رہا۔ انہیں ٹوٹی ہوئی برف اور کھلے پانی پر بہت ہی خوفناک سفر سے سابقہ پڑا، مگر پیری کو وہ شہاب مل ہی گیا۔ سمندر کے نزدیک 3 شہاب پڑے ہوئے تھے۔ بہت پرانے زمانے میں کسی وقت یہ آسمان سے گرے تھے۔ اسکیمو نے شہاب کا نام عورت رکھا تھا، کیونکہ انہیں وہ زمین پر بیٹھی ہوئی عورت کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ دوسرے کا نام کتا تھا۔ سب سے بڑا اس سے کچھ میل دور تھا۔ اس کا نام آہنی گیٹو بامینی مکان تھا۔ دونوں چھوٹے شہاب چٹانوں پر اٹکے ہوئے تھے، مگر آہنی گیٹو پانی سے 100 گز فاصلہ پر تقریباً پورے کا پورا زمین سے ڈھکا ہوا تھا۔ پیری کو دکھائی دے رہا تھا کہ یہ دنیا کے تمام شہابوں سے بڑا ہے۔ یہ تینوں سائنسی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے انہیں نیو یارک ضرور لے جانا پڑے گا، مگر یہ کام بہت ہی مشکل تھا۔ کیمپ واپس آنے کے بعد ان لوگوں نے بغیر کچھ کھائے 4 دن میں 200 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ برف بہت دبیز تھی۔ انہیں برفانی دریاؤں پر سے ہو کر 1000 سے لے کر 3000 فٹ کی بلندی تک چڑھنا پڑا۔ ایک مرتبہ انہیں کتوں اور سیلج گاڑیوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر برف کی ایک دیوار پر چڑھنا پڑا تھا۔ بعد میں پیری نے ان شہابوں کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر گھنی برف اور طوفانوں کی بنا پر اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ کوششوں کے باوجود وہ 1895 سے پہلے اپنے جہاز میں بیٹھ کر ان شہابوں تک نہ پہنچ سکا۔ بڑی دقتوں کے بعد 2 چھوٹے شہابوں کو جہاز پر لاد دیا گیا تھا، مگر آہنی گیٹو کو اپنی جگہ سے ہلایا بھی نہ جا سکا۔ آنے والی سردی میں یخ بستہ ہو جانے کے خوف کی بنا پر جہاز کو روانہ ہو جانا پڑا۔ اگلے سال یعنی 1896 میں پیری پہلے سے بڑے جہاز میں سوار ہو کر اور وزن اٹھانے کے زیادہ طاقتور آلات سے مسلح ہو کر شمال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اور اس کے آدمیوں نے مشینوں کی مدد سے اس زبردست شہاب کو بڑی دقت کے بعد بہت ہی آہستہ آہستہ زمین میں سے اٹھایا۔ یہاں یہ سینکڑوں سال سے پڑا ہوا تھا۔ یہ اس قدر وزنی تھا کہ لکڑی اور لوہے کی مشینیں اسے اٹھانے میں ٹوٹ گئیں یا زمین میں دنس گئیں۔ یہ کام بہت ہی آہستہ آہستہ ہوتا رہا، چنانچہ اس شہاب کو ساحل تک پہنچانے سے پہلے ہی اس کھاڑی میں بڑی تیزی کے ساتھ برف آنے لگی، لہذا جہاز کو جلدی جلدی وہاں سے ہٹانا پڑا، اور ورنہ وہ برف کے تودوں کی ٹکر سے انڈے کی طرح پاش پاش ہو جاتا۔ 1897 میں پہلے سے بھی زیادہ طاقتور مشینیں لے کر پیری اسی جہاز میں پھر شمال کی جانب روانہ ہوئے۔ ساحل سے جہاز تک ایک پل بنا دیا گیا تھا۔ اس زبردست شہاب کو 1-1 فٹ آہستہ آہستہ سرکاتے ہوئے پل پر سے کھینچا گیا۔ اس کے بعد یہ کھوج لگانے والے جلدی جلدی روانہ ہو گئے، کیونکہ تکلیف دہ موسم آنے ہی والا تھا۔ ایک بڑے زور کے
کہ طوفان آیا اور انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ شہاب جہاز کی دیوار توڑ تاڑ کر سب کو رونتا ہوا نکل نہ بھاگے، مگر خیریت ہوئی کہ وہ اس میں سے بحفاظت تمام نکل آئے۔ اس شہاب کو نیو یارک تک لے آنا پیری کی زندگی کے انتہائی قابل فخر کارناموں میں سے تھا۔ آج آپ ان 3 شہابوں کو نیو یارک کے فطری تاریخ کے عجائب گھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ہر سال آہنی گیٹوں کے قریب سے گزر جاتے ہیں، مگر شاید ہی کسی کو اس ہمت شکن جدوجہد کا اندازہ ہوتا ہوگا جو اس کے حصول میں صرف ہوئی، اور اس جان جوکھم میں ڈالنے والے سفر کا جو اسے گرین لینڈ کے ساحل سے اس کے موجودہ مقام تک پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ قطب شمالی تک پہنچنا پیری کی زندگی کا عظیم کارنامہ بن جاتا ہے۔ 1898 تا 1903 امریکہ واپس پہنچنے کے بعد پیری نے یہ طے کر لیا تھا کہ قطب شمالی تک پہنچنا اس کی زندگی کا زبردست کارنامہ ثابت ہوگا۔ 1898 میں لندن میں جب رائل جیوگرافک سوسائٹی نے اسے اعزاز بخشا تھا تو اس نے اپنے منصوبوں کے بارے میں بتایا تھا۔ امریکن جیوگرافک سوسائٹی سے وہ اپنے منصوبوں کے بارے میں پہلے ہی گفتگو کر چکا تھا۔ وہ بہت ہی مضبوط قسم کا خصوصی جہاز چاہتا تھا جو بحر آرکٹک میں برف کو کاٹتا ہوا چلا جائے۔ ایک انگریزی اخبار کے افسر اعلیٰ لارڈ نارتھ کلف نے اسے اس قسم کے جہاز ونڈورڈز کی پیشکش کی۔ موست جیت امریکہ کے فطری تاریخ کے عجائب گھر، امریکن جیوگرافک سوسائٹی اور پیری سے دوستانہ مراسم رکھنے والی کمپنیوں تینوں کا صدر تھا۔ اس نے اور چند اہم اشخاص نے اس سفر کے لیے روپیہ فراہم کرنے میں مدد کی، مگر بحریہ پیری کو مزید وقت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اسے اپنے فرائض منصبی پر حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک تاجر جس نے ولیم میک کو صدر بننے میں مدد کی تھی، پیری کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے سیدھا صدر کے پاس چلا گیا۔ چنانچہ پیری کو روانہ ہونے کی اجازت مل گئی۔ مسٹر چیپ کے تمام دوستوں نے اسے $1,00,000 دینے کا وعدہ کیا، مگر چین کے ساتھ جنگ چھڑ گئی اور صرف 8 اشخاص اپنا وعدہ نبھا سکے۔ اس زمانے میں آرکٹک کے ایک تجربہ کار کھوج لگانے والے اسٹور ڈرپ نے کہا کہ وہ قطب کا پتہ لگانے کے لیے جہاز میں روانہ ہو رہا ہے۔ پیری انتظار نہ کر سکا، وہ ایک جہاز ہوپ میں روانہ ہو گیا اور ونڈورڈ آہستہ آہستہ پیچھے چلتا رہا۔ ڈرپ اپنے جہاز کو بحر آرکٹک میں نہ دھکیل سکا، اسے قطب پر پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی کبھی وہ اور پیری دونوں ایک ہی مقام پر پہنچ جاتے تھے، پھر دونوں اس بات پر متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ زمین کے وہ بڑے بڑے خطے ان میں سے کس نے دریافت کیے ہیں۔ بعد میں ڈرپ نے یہ کہا تھا کہ اسے یقین ہے کہ قطب شمال کا دریافت کرنے والا ڈاکٹر کوک ہی ہے۔ پیری نے بھی محسوس کیا کہ وہ برف کو توڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیری کو قطب کے لیے روانہ ہونے سے پہلے 400 میل تک اپنا زادِ راہ لے کر جانا تھا، اور پھر قطب جہاں سے برفانی سمندر کی راہ سے مزید 400 میل دور تھا۔ اس نے اپنا زادِ راہ خشکی پر اتار دیا اور اسے فورٹ کانگر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہ کیمپ تھا جو 15 سال پہلے موسم سرما سے بچنے کے لیے گریلی نے بنایا تھا۔ فورٹ کانگر روانہ ہونے سے پہلے پیری نے کین ہیسن کے مغربی علاقوں کے حالات کا پتہ چلایا۔ یہاں اس کی ملاقات ڈرپ سے ہو گئی۔ حالانکہ ان دونوں مہم جوؤں نے وقت ملاقات مصافحہ کیا تھا، مگر ان کی ملاقات کا انداز دوستانہ نہیں تھا۔ اس کھوج کے دوران پیری نے یہ ثابت کر دیا کہ یہاں شیلی لینڈ کا وجود نہیں تھا، جیسا کہ گریلی نے دعویٰ کیا تھا۔ فورٹ کانگر 1898 کی سرما میں پیری نے جہازوں کے ذریعے اپنا زادِ راہ فورٹ کانگر پہنچانا شروع کیا۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ شخص جس اس قسم کا تجربہ نہ ہو چکا ہو، اس کی دقتوں کا ہرگز اندازہ نہیں لگا سکتا۔ زادِ راہ کو ساحل کے کنارے برف کی خوفناک دیواروں پر سے گزارتے ہوئے تاریکی یا نیم تاریکی میں لے جانا پڑتا تھا۔ سرما بے انتہا سرد ہو رہا تھا۔ اس نے پیری کے کھوج لگانے کے کام کا تقریباً خاتمہ ہی کر دیا تھا۔ 24 گھنٹے کی رات میں صرف چند گھنٹوں کے لیے چاندنی ہوا کرتی تھی۔ سمندر کی برف پر سفر شروع کرنے کا مقام اب زیادہ دور نہیں رہا تھا۔ برف کی دیواروں کے مقابلے میں اس پر چلنا نسبتاً آسان تھا۔ آخرکار ان کی تمام خوراک منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد چاند غروب ہو گیا۔
برف کی دیواروں پر سفر کرنے کے لیے انہیں مناسب روشنی نہیں مل رہی تھی۔ وہ سمندر کے برف پر ٹٹول کر ایک ایک فٹ کا راستہ طے کر رہے تھے۔ اس کے بعد خلیج لیڈی فرنٹن کی ٹوٹی ہوئی برف کو انہوں نے مکمل طریقے میں چلتے ہوئے پار کیا۔ ساحل پر برف کی دیوار 100 فٹ اونچی تھی، مگر کسی نہ کسی طرح انہیں اس میں سے راستہ مل ہی گیا۔ کئی گھنٹے بعد وہ قدیم فورٹ نگر کانگر کے دروازے میں سے تقریباً گر پڑے۔ یہاں انہوں نے آگ جلائی۔ پیری کو اپنے پاؤں کھڑا لکڑی کے محسوس ہونے لگے۔ جوتے اتارنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کے پاؤں یخ بستہ ہو چکے تھے۔ اسے اپنے پاؤں کے مختلف حصے ڈھیلے کرنے پڑیں گے اور اس طرح وہ چند ہفتوں تک چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو سکے گا۔ وہ 6 ہفتے کے طویل عرصہ تک فورٹ کانگر کی پرانی عمارت میں نیم تاریکی میں پڑا رہا۔ منجمد پاؤں میں اسے بڑی سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی کتب تک پہنچنے کی توقعات ختم ہو چکی ہیں، مگر اس کا حوصلہ اسے رک جانے کی ہرگز اجازت نہیں دے رہا تھا۔ انتہائی مایوسی کے لمحات میں اس نے دیوار پر لکھا تھا، میں راستہ تلاش کروں گا یا خود بنا لوں گا۔ جو ہی وہ چند منٹ تک کھڑا رہنے کے قابل ہوا، اس نے ونڈ وڈ کی جانب لوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جہاز پر اس کے مردہ حصوں کو کاٹ کر علیحدہ کیا جا سکتا تھا۔ پیری کو ایک سلیج پر باندھ کر یہ جماعت اپنے 250 میل کے سفر پر چاندنی رات میں روانہ ہو گئی۔ کھاڑی کے آس پاس تاریک ساحل نظر آ رہا تھا۔ پچھلے 6 ہفتوں کی تاریکی ڈراؤنے خواب کی مانند اس کے ساتھ ساتھ رہی۔ 13 مارچ کو پیری کے دونوں پاؤں کے اگلے حصوں کو کاٹ ڈالا گیا۔ ان کے اچھا ہونے سے پہلے ہی اس نے کین بیسن کے مغرب کی خشکی کا کھوج لگانے کے لیے کئی سفر کیے۔ اب قریب گرما کا موسم آ چکا تھا اور کچھ مقامات پر تو لوگوں کو اس گہرے پانی میں ہو کر چلنا پڑتا تھا جو برف کو ڈھکے ہوئے تھا۔ اس سے پیری کے پاؤں کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی۔ اس دوران میں پیری کے ایک بڑے اچھے دوست مدرس جیپ کی سرکردگی میں چند لوگوں نے پیری آرکٹک کلب کیمپ کی تھی۔ انہوں نے طے کیا کہ جب تک پیری آرکٹک کے علاقہ میں رہے گا، وہ اس کے پاس ہر گرمیوں میں ایک جہاز روانہ کریں گے۔ چنانچہ 12 اگست 1899 کو ڈائنا ہٹ کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس جہاز پر پیری کا ایک دوست تھا۔ اس نے اس کے زخمی پیروں کی بنا پر اسے گھر واپس لے جانے کی کوشش کی۔ پیری نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، میں صرف اسی وقت جانے کے لیے تیار ہوں گا جب یا تو بحریہ کی ڈیوٹی پر لوٹ جانے کا وقت آ جائے گا یا میں قطب پر پہنچ چکا ہوں گا۔ قطب پر پہنچنے کی اولین کوشش 1901 سے پہلے پیری قطب پر پہنچنے کی زوردار کوشش نہ کر سکا۔ تکلیف دہ موسم یا کھلا ہوا پانی اسے واپس بھیج دیتا تھا۔ 5 اگست کو ونڈ وڈ مسز پیری اور میری کو لے کر پہنچ گیا۔ یہ اسے واپس لانے کے لیے گئی تھی۔ اسے آرکٹک میں تقریباً 4 سال ہو چکے تھے۔ بڑی طویل کوششوں کے بعد گرین لینڈ کے انتہائی شمالی گوشے کا پتہ چل گیا تھا۔ اس طرح شمال کے بارے میں جو سب سے بڑے سوالات جغرافیہ دانوں کو درپیش تھے، ان میں سے ایک سوال کا جواب مل گیا تھا۔ پھر بھی پیری یہ محسوس کرتا تھا اسے ناکامی ہوئی ہے۔ کیا کوئی شخص قطب تک نہیں پہنچ سکتا؟ پیری نہیں کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فلڈلفیا واپس پہنچنے کے بعد پیری اپنے منجمد پیروں کا مزید علاج کروانے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ بیکار حصے کاٹ کر پھینک دیے۔ پیری کے ان تخفیف شدہ پیروں کے کناروں پر اس نے کھال کو کہیں اوپر کی طرف چڑھایا، کہیں نیچے کی طرف جھکایا۔ پیری نے بقیہ کھوج انہی عجیب و غریب پیروں سے لگائی۔ اب وہ یہ جان چکا تھا کہ اسے ایسے جہاز کی ضرورت ہے جو بحر آرکٹک کی برف کو توڑتا ہوا چلا جائے۔ تب بجائے اپنا سفر جنوب کے دور دراز علاقے سے سلیج کے ذریعے کرنے کے، وہ زمین کے کسی قریب ترین مقام سے قطب تک جلدی سے پہنچ جائے گا۔ وہ اس قسم کا کوئی جہاز موجود نہ تھا۔ ایسا جہاز بنوانے کے لیے اسے $1,00,000 درکار ہوں گے۔ اس کے 2 دوست اس کا آدھا خرچ برداشت کرنے کے لیے راضی ہو گئے، بشرطیکہ کہ پیری آرکٹک کلب بقیہ آدھے حصے کا انتظام کر لے۔ یہ کام اسی طرح انجام پا گیا۔ پیری نے اس جہاز کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس کا نام اس زمانہ کے ممالک متحدہ کے صدر کے نام پر تھیوڈور روزویلٹ رکھا گیا۔ روزویلٹ 1905 میں بن کر تیار ہو گیا۔ اس کی لمبائی 184 فٹ اور چوڑائی 35 فٹ سے کچھ زائد تھی۔ اس زمانہ میں جو بھی مضبوط ترین سامان ممکن تھا، اس کی تعمیر اسی سے کی گئی تھی۔ قطب تک پہنچنے کی دوسری کوشش 1905 تا 1906۔ 19 جولائی 1905 کو روزویلٹ
باب ہارٹلیٹ کی کپتانی میں شمال کی طرف روانہ ہوا۔ پیری اپنے ساتھ 50 کیموں اور 200 کتے لے گیا۔ وہاں رات دن ایسا شور ہوتا تھا کہ جسے سن کر کان کے پردے پھٹ جائیں۔ پیری نے اس جہاز کے برف کو توڑتے ہوئے آگے بڑھنے کا منظر اس طرح بیان کیا ہے: مجھے جس قدر بھی تجربات ہوئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ حیرت انگیز وہ آواز تھی جو روز ویلٹ کے جنبش کرنے اور برف کی طرف جھپٹ کر اسے توڑتے ہوئے آگے بڑھ جانے سے پیدا ہوتی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے جس وقت یہ جہاز برف کے 2 بڑے میدانوں میں پھنس گیا تھا اور اس کے دونوں کنارے دب جانے پر اس کا فرش بیچ میں سے اٹھ گیا تھا، تو اسے دیکھ کر عجیب سا احساس میرے دل میں پیدا ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہارٹلیٹ دیوانہ کی طرح ادھر ادھر اچھلتا کودتا پھر رہا تھا اور جہاز کی طرف اس طرح چیخ رہا تھا جیسے اس کے اندر قوت اور حوصلہ پیدا کر رہا ہو۔ جہاز نے غضبناک انسان کی طرح برف کا مقابلہ کیا اور جنگلی گھوڑے کی طرح آگے جھٹکتا ہوا نکل گیا۔ جہاز برف سے جنگ کرنے میں جاں بر نہ ہو سکا اور ٹوٹ گیا، مگر وہ پھنسا نہیں اور 5 دن تک کیپ بیری میں رکا رہا۔ آخرکار جہاز جدوجہد کے ساتھ اپنا راستہ بناتا ہوا بحر آرکٹک میں پہنچ گیا اور رات شیری ڈان پر رک گیا۔ یہاں لوگ شکار کھیلنے اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ پیری نے لکھا ہے کہ مچھلیاں پکڑ پکڑ کر برف پر ڈال دی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ یخ بستہ ہو کر سخت ہو جاتی تھی، پھر انہیں توڑ توڑ کر اس کے منجمد ٹکڑوں کو پھلوں کی طرح کھایا کرتا تھا۔ 6 مارچ کو قطب کی یلغار شروع ہو گئی۔ لوگوں کی جماعتیں کھانا اور رسد لے کر پیری کے ساتھ گئیں اور ان چیزوں کو پہنچا کر وہ بڑے کیمپ میں واپس آ گئیں۔ سردی بہت شدید تھی، مگر اب سورج چڑھنے لگا تھا۔ ہوائیں اتنی تیز چل رہی تھیں کہ اس وقت تک کسی انسان کو ایسی ہوا سے ساتھ کا نہیں پڑا تھا۔ وہ برف کو اڑا اڑا کر مشرق کی جانب لے جا رہی تھی۔ برف کے درمیان ایک بہت بڑا درار تھا، عظیم سیسا کا نام دیا گیا۔ اس کے درمیان صرف کھلا ہوا پانی تھا۔ یہاں انہیں 6 دن تک انتظار کرنا پڑا، تب کہیں جا کر وہ اسے پتلی اور نئی جمی ہوئی برف پر پار کرنے لگے۔ یہ ان کے وزن سے ہلتی تھی اور لڑک لڑک جاتی تھی۔ لوگوں کو رسد پہنچانے میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی، کیونکہ متحرک برف کی وجہ سے درمیان میں کافی کھلا پانی رہ جاتا تھا یا اتنی بڑی پہاڑیاں سی بن جاتی تھی جنہیں وہ پار نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی حالت میں بھی پیری نے انسن کے ساتھ قطب تک تیزی کے ساتھ یلغار کرنے کا فیصلہ کیا۔ برائے نام سو کر لمبے لمبے مارچ کرنے کی بنا پر وہ شمال کے اس مقام تک جا پہنچے جہاں تک کوئی انسان نہ پہنچ سکا تھا، مگر وہ قطب تک نہ پہنچ سکے۔ اب وہ اور آگے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ آگے جانے میں حفاظت کے ساتھ واپس لوٹ آنے کا امکان نہیں تھا۔ لہٰذا بہت ہی اداسی کی عالم میں پیری نے اپنا رخ گرین لینڈ کی طرف موڑا، کیونکہ اب یہی نزدیک ترین زمین تھی۔ واپسی کا سفر دراصل جان بچانے کی دوڑ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ٹوٹی ہوئی برف اور کھلا ہوا پانی، طوفان اور ناکافی خوراک نے ان کے جسم کی رہی سہی قوت بھی ختم کر ڈالی، مگر یہ لوگ دقتوں پر غالب آتے ہوئے جنوب کی طرف برابر بڑھتے گئے۔ سفید سفید برف پر سورج کی روشنی اتنی تیز تھی کہ پیری تقریباً اندھا ہو گیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ اپنی آنکھوں کی تکلیف کم کرنے کے لیے برف کی طرف اپنا چہرہ جھکا لیتا تھا۔ عظیم سیسا کے قریب برف بننے کا انتظار کرنے کے لیے انہیں پھر 5 دن تک انتظار کرنا پڑا۔ تب ایک لفظ بولے بغیر تقریباً سانس روکے ہوئے انہوں نے اس نو منجمد اور پتلی برف پر سے بڑی تیزی سے پار کیا۔ ابھی انہوں نے پار کیا ہی تھا کہ ان کے پیچھے کی برف درمیان میں سے پھٹ گئی۔ اگلے 3 منزلوں کا راستہ انہوں نے ٹوٹی ہوئی برف کے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر طے کیا۔ ایسے پہاڑ انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پیری کو اپنے پیروں میں سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ گرین لینڈ کے ساحل پر پہنچے تو انہیں اس قدر بھوک لگی کہ ان کا دم نکلا جا رہا تھا۔ ان کی جان جنگلی جانوروں کے گوشت نے بچائی۔ اس موقع پر شکار سے لطف اندوز ہونے کا انہیں خیال تک نہیں آیا۔ وہ صرف گوشت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اسے پکایا بھی نہیں، بالکہ جانوروں کے جسم کے کاٹتے ہی اس نرم اور نیم گرم گوشت کو کچا ہی کھا گئے۔ وہ کھاتے چلے گئے۔ انہوں نے کھانا اس وقت بند کیا جب ان سے کھایا نہیں گیا۔ روز ویلٹ کا سفر شروع کرنے سے پہلے وہ لوگ 2 دن تک صرف کھاتے رہے اور سوتے رہے۔ وہ 120 کتے لے کر روانہ ہوئے تھے۔ واپسی پر اس کے پاس صرف 41 بچے تھے۔ بقیہ کتے یا تو دوسرے کتوں کو کھلا دیے گئے تھے یا انہیں یہی لوگ کھا گئے تھے۔ عجیب موسم اور متحرک برف کی بنا پر پیری قطب تک نہ پہنچ سکا، مگر اس نے طے کر لیا کہ پھر کوشش کرے گا۔ گرانٹ لینڈ کے ساحل کی کھوج۔
گھر پہنچنے کے لیے جہاز کا رخ جنوب کی جانب موڑنے سے پہلے پیری نے طے کیا کہ وہ گرانڈ لینڈ کے 300 میل طویل ساحل کی کھوج لگائے گا، کیونکہ اب تک اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس سفر میں ان کی ملاقات سورڈپ کی مغرب والی مہم سے ہو جائے گی۔ پیری نے سفر کا آغاز موسم کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد کیا۔ اس نے اپنا کام ختم کیا، مگر اسے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ وقتاً فوقتاً انہیں برفیلے پانی میں ہو کر چلنا پڑا، جو ان کے کندھوں تک پہنچ جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی خوراک کتے مار مار کر حاصل کی، مگر ان کی سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ ان کے کپڑے کبھی سوکھے ہی نہیں۔ پیری کے جوتے کھل کر علیحدہ ہو گئے تھے۔ اس کے پاؤں کی حالت بہت ہی خراب تھی، ان میں برابر تکلیف ہوتی رہی۔ جب وہ جہاز پر پہنچا تو تقریباً اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ جہاز پر بہت ہی برا واقعہ گزرا۔ روز ویلٹ ساحل کے کنارے کی برف کی دیوار سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ اس کے چند اہم اجزاء ٹوٹ گئے تھے۔ پیری نے اس خبر کو بڑے اطمینان کے ساتھ سنا۔ اگلے دن اس نے کپتان ہارٹلیٹ سے کہا، کپتان، ہمیں اسے پھر حاصل کرنا ہے، ہم آئندہ سال پھر آ رہے ہیں۔ قطب تک پہنچنے کی کوشش کے بارے میں وہ پہلے ہی سوچ رہا تھا۔ پیری جب اس سفر سے، جو اس کی 7ویں مہم تھی، نیو یارک پہنچا تو اس کی عمر 50 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ ان میں سے 20 سال تو آرکٹک میں یہاں وہاں جانے کی تیاریوں میں صرف ہوئے تھے۔ پیری یہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کے بہترین سال گزر چکے تھے۔ اس آخری سفر نے تو اس کی بیشتر طاقت سلب کر لی تھی، مگر وہ سوچتا تھا کہ سمندر کے برف کے بارے میں اسے جو کچھ معلومات حاصل ہو چکی تھی، ان سے اسے قطب تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ پیری یہ جانتا تھا کہ آئندہ سفر اس کا آخری سفر ہوگا۔ مسٹر جیپ آرکٹک کلب کی کوشش سے پیری کو اتنی رقم مل گئی کہ اس نے روز ویلٹ کو ٹھیک ٹھاک کروا لیا اور زیادہ راہ خرید لیا۔ پیری کو امید تھی کہ وہ 1 جولائی کو روانہ ہو جائے گا، مگر جہاز کا کام مکمل نہیں ہوا۔ ٹھیک اسی وقت پیری کے گہرے دوست اور مددگار مسٹر جیپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ بہت ہی سخت تھا، مگر پیری یہ جانتا تھا اس کا تصور اس قدر اہم تھا کہ وہ ہرگز نہیں رہ سکتا تھا۔